آج کے اس جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم ایک ایسی تحریر کو سمجھیں گے جو آج کی اس تیز رفتار اور سچ پوچھیں تو پریشانیوں سے بھری زندگی میں سکون کی تلاش پر بات کرتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس موضوع میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ جدید دور کی الجھنوں کا کیا انوکھا حل پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکون کی تلاش کی، جو کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ آج کل ظاہری کامیابیاں تو اپنے عروج پر ہیں، بظاہر تو بے پناہ دولت ہے، شہرت ہے، ہر طرح کی آسائش موجود ہے نا؟ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو دل پھر بھی بے چین ہے۔ اتنے سارے مادی وسائل ہونے کے باوجود وہ جو ایک اندرونی سکون ہوتا ہے نا، وہ کہیں غائب ہے۔ اور یہ تحریر اسی چشم کشاں تضاد کو، اس کنٹراسٹ کو بہت ہی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گہری بے چینی کا حل آخر ہے کیا؟ یہ تحریر ہمیں ایک بہت ہی خاص روحانی علاج کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے نماز، یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سکون۔ اس ماخذ کے مطابق یہی وہ واحد راستہ ہے جو اس اندرونی خالی پن کو بھر سکتا ہے۔ یہ ان بے چین دلوں کو وہ قرار دے سکتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی نہیں دے پاتی۔ اب آتے ہیں اس تحریر کے اگلے حصے کی طرف، یعنی نماز کی اہمیت، جو کہ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ ماخذ بڑی واضح طور پر بتاتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ یہی عمل ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کا نقطہ پیش کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کی یہ بنیادی چیز درست ثابت ہو گئی تو اس کے باقی تمام اعمال بھی خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ایک ایسا مرکزی عمل ہے جس پر پورے روحانی سفر کی کامیابی ٹکی ہوئی ہے۔ اس بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تحریر میں ایک مستند قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ حوالہ دراصل اس بات کی تصدیق کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ یہ عمل انسان کے لیے کس طرح ایک طاقتور روحانی اور اخلاقی ڈھال بن جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فجر اور سجدے کے سکون کی، ایک نہایت ہی بابرکت شروعات۔ یہ تقابل ذرا دیکھیے، واقعی حیرت انگیز ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور تو کریں جو تحریر پیش کر رہی ہے۔ ایک طرف پوری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہے، ہر طرف ایک خاموشی ہے، اندھیرا ہے، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف کائنات کا خالق اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق فجر کا یہ وقت دن کی سب سے بابرکت شروعات ہے، اور جو انسان اس وقت بیدار ہوتا ہے نا، اس کے پورے دن میں ایک خاص قسم کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا ان فوائد کا جائزہ لیتے ہیں جو ماخذ نے گنوائے ہیں۔ نماز کا اثر کتنا ہماگیر ہے، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ محض چند مخصوص لمحات کی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی سکون عطا کرتی ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، دل کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ انسان کو اپنے خالق کے بے حد قریب لے جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مکمل نظام ہے جو آپ کی ذہنی، قلبی اور روحانی صحت سب کو ایک ساتھ بہتر بناتا ہے۔ اور اس روحانی قربت کا اگر کوئی کلائمیکس ہے تو وہ ہے سجدے کا لمحہ۔ تحریر میں اس جسمانی کیفیت کو بڑی ہی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو بظاہر وہ مٹی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس تحریر کے مطابق روحانی طور پر یہ وہ لمحہ ہے جب وہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مکمل سپردگی ہے، ایک خاموشی ہے، اور ایک ایسا گہرا سکون ہے جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، یعنی جدید دور کی مصروفیات اور ہماری دوریاں۔ ذرا سوچئے، کیا واقعی ایسا ہے کہ وقت نہیں ملتا؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آج کل ہم سب کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن یہ تحریر اس عام سے بہانے کو بڑی سنجیدگی سے چیلنج کرتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی ہمیں رک کر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا سچ میں وقت کی اتنی شدید کمی ہے، یا پھر بس ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں؟ یہاں تحریر ایک بہت سخت مگر بالکل حقیقت پسندانہ تنقید پیش کرتی ہے۔ ہم دن بھر میں دنیا کے نہ جانے کتنے کاموں کے لیے، اپنے موبائل فونز پر اسکرولنگ کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے تو گھنٹوں نکال لیتے ہیں، لیکن جب اسی حقیقی سکون کو پانے کی باری آتی ہے تو اچانک ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مصنف کا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ جدید اور مصنوعی مصروفیات انسان کو اس کے اصل اور حقیقی سکون سے بہت بہت دور لے جا رہی ہیں۔
تو اس سب کا حل کیا ہے؟ آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، ایک اہم عہد۔ اس تحریر میں انسانی زندگی کی نزاکت پر بڑی زبردست بات کی گئی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اگر انسان کو صرف ایک دن یا چند منٹ کے لیے بھی سانس نہ ملے تو وہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ ہماری زندگی کا پورا وجود، یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ غرور، سب اسی ایک سانس کا محتاج ہے۔ اور اس شدید بے بسی کے باوجود ماخذ کہتا ہے کہ یہ خالق کی بے پناہ مہربانی ہے کہ وہ ہر روز انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے در پر واپس آئے۔ تو پھر اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس پوری تحریر کا خلاصہ ایک ٹھوس عملی اقدام کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور وہ ہے دن میں 5 مرتبہ۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایک پختہ نیت کی جائے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس عمل کو دن میں 5 بار لازمی انجام دیا جائے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، بلکہ اس تحریر کی طرف سے عمل کرنے کی ایک واضح اور کھلی دعوت ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ آخر میں ماخذ کی جانب سے ایک بہت ہی دلچسپ اپیل کی گئی ہے کہ اس پیغام اور اس نقطہ نظر کو دوسروں تک ضرور پہنچایا جائے۔ اور ذرا سوچئے گا، کیا اس طرح کا خالص روحانی زاویہ نگاہ آج کے اس افراتفری اور ٹینشن والے دور میں واقعی کسی کی سوچ بدل سکتا ہے؟ کیا یہ سادہ مگر اتنے گہرے تصورات ہمارے اس بڑھتے ہوئے اضطراب کا کوئی مؤثر علاج بن سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اس جائزے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ تجزیہ ایک نیا زاویہ فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہوگا۔